تہذیب کے دو عنصر ہوتے ہیں، ایک اخلاقی اور ایک مادی۔ ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تہذیبیں جو مادی لحاظ سے بہت حاوی ہیں دوسری تہذیبوں پر، شاید ساری ترقی، ساری کامرانی انہی کے پاس ہے، لیکن اسلامی تہذیب کا نمونہ اس دنیا کے لیے کوئی نیا نمونہ نہیں ہے۔ تاریخ پڑھیے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلامی تہذیبیں جب رہیں پوری دنیا پہ غالب، تو انہوں نے باقی دوسرے لوگوں کو بھی جینے کا ویسے ہی موقع دیا، باقی لوگوں کے بھی تمدن و تہذیب کو ویسے ہی رہنے دیا جیسا کہ وہ قومیں چاہتی تھیں۔ آج کی دنیا کے انداز مختلف ہیں، لہٰذا کام کرنے کا انداز بھی ہم لوگوں کا مختلف ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پہچان اگر ہمیں رکھنی ہے، پاکستان کو اس کی شناخت دینی ہے، تو ہمیں اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور ان ساری چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس معاشرے کے ہر عنصر کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ریاست اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور اس کے ساتھ ہی ریاست کے بنیادی ستون اس کی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، خاندان اپنی ذمہ داری ادا کرے، تب ہی ہم اس مشکل سے نکل سکیں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو کسی بھی قسم کی الجھن سے بچا سکیں گے، ایک بھرپور اور پر اعتماد نسل اس معاشرے کو دے سکیں گے۔